الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المہیمن کے معنی ہیں محافظ، نگہبان۔ اسی معنی میں قرآن کریم کو سابقہ کتابوں کا مہیمن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی بندوں کی، مخلوقات کی نگہبانی فرماتے ہیں، نظر رکھتے ہیں۔ بس جو بات پسندیدہ ہے اس کا استحسان فرماتے ہیں، پسندیدگی ظاہر فرماتے ہیں، اور جو بات ناپسندیدہ ہے اس پر نکیر فرماتے ہیں۔ مہیمن کی یہ ذمہ داری ہے، نگہبان یعنی سب چیز پر نظر رکھے، جو قابل استحسان، پسندیدگی کے قابل جو باتیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور جو ناپسندیدہ باتیں ہیں ان پر نکیر کرے۔ یہ مہیمن کی ذمہ داری ہے۔ اسی معنی میں گزشتہ کتابوں کی وہ باتیں جو برقرار ہیں وہ قرآن میں نقل کر دی گئی۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات کا وہ حکم پورا نقل کیا اور وہ ہمارے بھی شریعت ہے۔ اور وہ باتیں جو ناپسندیدہ ہیں ان پر نکیر کرے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، عیسائیوں نے رہبانیت جو شروع کی تھی وہ انہوں نے خود ہی گھڑی تھی، ان کی بدعت تھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ہم نے ان پر رہبانیت لازم نہیں کی تھی۔ تو اب عیسائیوں کی رہبانیت اس کو نقل کر کے نکیر کی، اور جب قرآن ایسا کرے تو پھر وہ سابقہ امتوں کی وہ باتیں ہماری شریعت نہیں ہوں گی۔ میں یہ سمجھا رہا کہ قرآن مہیمن ہے گزشتہ کتابوں پر، جن کے جو مضامین برقرار ہیں وہ قرآن میں نقل کر دیے جاتے ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کتابوں کی جو بات برقرار تھی اسے نقل کی اور حوالہ دیا ہے کہ یہ بات گزشتہ صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی۔ بس یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص نہیں یا عام ہے، یہ صفت بندوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، مگر درجہ الگ الگ ہو۔ جیسے اللہ رحمان و رحیم ہے، اور بندوں کو بھی یہ حکم ہے ارحموا من فی السماء، نہیں ارحموا من فی الارض، زمین میں جو مخلوقات ہیں ان پر مہربانی کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی جو یہ صفت رحمان و رحیم ہے یہ بندوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، مگر ظاہر ہے اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس درجے کا رحمان و رحیم بندے نہیں ہو سکتے۔ پر درجے تو مختلف رہیں گے، اللہ کی مہربانی کا درجہ اور ہے، ہماری مہربانی کا درجہ بہت پھروتر ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی یہ صفت
اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بس اس صفت کو اپنے اندر کے لیے پیدا کرنا ہے۔ بس اسی طرح سے مہیمن، یہ صفت بھی عام ہے، خاص نہیں ہے، بس یہ صفت آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اپنے متعلقین پر نظر رہے، ان کی جو پسندیدہ باتیں ہیں ان کا استحسان، پسندیدگی ظاہر کرنی چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، اور جو ان کی ناپسندیدہ باتیں ہیں ان پر نکیر ہونی چاہیے، جبھی تو وہ ان ناپسندیدہ باتوں سے رکیں گے۔ اگر نکیر نہیں کریں گے تو کیسے رکیں گے؟ ہماری دورے کی جماعت نہایت بدتمیز جماعت ہے، دنیا میں اتنی آوارہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہم دورے کے طالب علم، یعنی کوئی ہمارا سرپرست نہیں ہے۔ سرپرست جانتے ہو کیا لفظ ہے؟ سرپرست، سر پر ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی سرپرست نہیں، ہمارے سر پر کوئی نہیں، ہم جو چاہے کریں۔ یہ تصور غلط ہے، مگر بہرحال یہ تصور اس جماعت کے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی تو تم نئے نئے ہو، ابھی چند دنوں کے بعد کتے کی دم نلکی میں سے ٹیڑھی نکلے گی، تم بھی سب وہی بن جاؤ۔ اس لیے یہ جتنی بے تمیز بلکہ بدتمیز یہ جماعت ہے، اتنی دنیا میں کوئی جماعت اتنی بدتمیز نہیں ہے۔ اس لیے ان پر بھی ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے اور ان کی ناپسندیدہ باتوں پر دار و گیر کرنی پڑتی ہے، سختی کرنی پڑتی ہے۔ مہیمن ہونے کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی اپنی فیملی ہے، اس فیملی پہ نظر رکھنی ہے، ان کی جو پسندیدہ باتیں ہیں وہ پسندیدہ ہیں، اور جو ناپسندیدہ باتیں ہیں ان پر نکیر کرنی ہے، جبھی تو ناپسندیدہ باتیں ہٹیں گی۔ خیر میں سمجھا رہا ہوں کہ مہیمن یہ صفت اللہ کی بندوں کو بھی کسی درجے میں اپنے اندر پیدا کرنی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میں یہی مضمون ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو نتائج اعمال سے آگاہ کیجیے۔ انذار کا یہ معنی ہے، ترجمہ کرتے ہیں ڈرانا۔ ڈرانے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو نتائج اعمال سے آگاہ کیجیے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے، یہ اعمال چھوڑو، ان کے نتائج بہت برے ہیں۔ اس کا نام ہے انذار، اور یہ فریضہ جو انجام دیتا ہے اس کا نام ہے نذیر۔ بلکہ قرآن کریم میں تو ایک جگہ ایک عجیب مضمون آیا ہے، والصافات صفا، قسم ہے اس جماعت کی جو فجر کی نماز میں سب بستہ کھڑے ہیں۔ فجر کی تخصیص ویسے ہی ہے، کوئی ضروری نہیں، اور مؤنث صیغے آئے ہیں جماعت ان کی تعویل سے۔ وہ بندے جو جماعت میں سب بستہ ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، فالزاجرات زجرن، پھر قسم ہے ان جماعتوں کی بندوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے گھر والوں کو، خود تو گئے نماز پڑھنے، گھر والے سوئے پڑے ہیں، بیوی بچے بچیاں سب سوئے پڑے ہیں، ان کو آ کر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ والزاجرات زجرن فالتالیات ذکرن، پھر نماز پڑھ کر آ گئے، اتنا ہی نہیں، نماز پڑھ آ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
یہ اللہ کے اچھے بندوں کی 3 صفتیں بیان کی کہ جماعت میں سب بنا کر کے باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر جو گھر میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، پھر قرآن لے کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں کھا کر کہا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود تو سب کا ایک ہے، اور دیکھو تمہارے ابا کا کیا عمل ہے اور تمہارا کیا عمل ہے۔ تمہارے ابا کا جو معبود ہے وہی تو تمہارا معبود ہے، پھر جب تمہارے ابا کا یہ عمل ہے تو تمہارا یہ عمل کیوں نہیں؟ ان الہکم لواحد۔ بہرحال والزاجرات زجرن، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بھی مہیمن ہونے کا ذمہ داری بنی ہے۔ اس لیے میں دورے کی جماعت کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، مگر 2 ہی باتوں کو، بس 2 ہی قانون میرے یہاں بڑے سخت ہیں، باقی میرے یہاں کوئی قانون نہیں۔ ایک، میرے آنے سے پہلے سبق میں آؤ، میں جب آ گیا میرے بعد نہیں۔ دوسرا، مل کر بیٹھو، جیسا حضور کی مجلس میں مل کر بیٹھتے تھے، بیچ میں جگہ خالی مت چھوڑو کہ لوگوں نے کتابیں رکھ رکھی ہیں وہ ان کی جگہیں ہیں، ان کی جگہیں استاد کے آنے سے پہلے تک ہیں۔ استاد آ گیا، اب پہلی تپائی پر بھی کسی کی جگہ نہیں۔ بس ان 2 باتوں میں تو میں بہت سختی کرتا ہوں، ان 2 کے علاوہ میرے یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير۔ جو بات مشکل ہو یعنی عربی زبان کے اعتبار سے وہ جلدی یاد ہو جاتی، اور جو بات بہت آسان ہو وہ جلدی یاد نہیں ہوتی۔ بس یہ اسماء حسنہ بہت جلدی یاد ہو جاتی مگر یاد نہیں رہتے، جیسے قرآن کریم بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے مگر یاد نہیں رہتا۔ ایسی چیزوں میں ضروری ہے 2 عمل ضروری ہے، ایک رٹو، دوسرے بار بار پڑھو۔ قرآن کو رٹو، یاد کرو، پھر بار بار پڑھو، یاد ہو جائے گا۔ بس یہ نام جو ہیں آگے نہیں پڑھا رہا، یہ نام ہے، ان کو رٹو۔ یہ اتنے ہلکے پھلکے آسان نام ہیں کہ ایک دم ایسا محسوس ہوگا مجھے یاد ہو گئے، حالانکہ یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے رٹو، اور رٹنے کے بعد میں پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بار بار انہیں پڑھو،
پھر جب یہ دماغ میں جم جائیں گے تو پھر نہیں بھولو گے، لیکن جب تک دماغ میں جمیں گے نہیں وہاں تک یاد ہو جائیں گے، بھول جاؤ۔ اس لیے ان کو بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے۔